ساری کائنات کا خالق اللہ تعالی ہے، ساری مخلوق کا رب اللہ تعالی ہے۔ اس رب نے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہ تک شرق و غرب میں ہر چیز کو تخلیق کرنا، تمام چیزوں کا خالق ہمارا رب اللہ ہے۔ سب سے بہترین، سب سے خوبصورت اپنی مخلوق میں سے جس کو بنایا وہ اولاد آدم۔ سب سے خوبصورت کس کو بنایا؟ یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ خود رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کیا اللہ فرما رہا ہے؟ تحقیق ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت تخلیق فرمایا۔ انسان کی تقویم احسن ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سے جس کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے وہ بنی علوم انسان ہے۔ وہ کون ہے؟ بولے ذرا، وہ کون ہے؟ انسان ہے، اولاد آدم ہے۔ پھر اس رب نے انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ دو حصوں میں۔ وہی دو ایسی شخصیات ہیں جو اس پوری کائنات کی وجہ تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت بنائی، دوزخ بنایا، آسمان پیدا فرمائے، آسمان کو ستاروں سیاروں سے مزین فرمایا، زمین بچھائی، زمین پر مختلف قسموں کے، مختلف انواع کے مختلف چیزیں تخلیق فرمائی، دریا ہے، صحرا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں بلند و بالا، میدان ہیں، جانور ہیں، ہر چیز کو کس کے لیے تخلیق فرمایا؟ انہی دو شخصیات کے لیے۔ اور وہ اولاد آدم میں سے دو شخصیت، ایک مرد ہے اور ایک زن ہے، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ مرد اور عورت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ اب ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد حضرت انسان ہے۔ ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر ہر چیز سے خوبصورت، اور وہ قرآن خود دلیل دے رہا ہے، خوبصورت انسان کو بنایا۔ اب مرد کو بنانے والا بھی رب ہے، مرد کو بنانے والا بھی وہی اللہ ہے، عورت کو بنانے والا بھی وہی اللہ ہے۔ مرد کا مجسمہ تخلیق فرمایا اللہ نے، عورت کے روح میں، عورت کے بدن میں روح پھونکی، پھونکنے والا اللہ ہے۔ عورت کا، مرد کا خالق، رازق، معبود، رب ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ پھر یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب دونوں کے لیے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا گیا، دونوں کے لیے انسان لفظ کامن ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں کو سب سے مخلوق میں سے سب سے خوبصورت بنایا، دونوں کے لیے یہ ساری کائنات سجائی، زمین و آسمان کی ہر چیز مرد اور عورت کے لیے، اور دونوں کو تخلیق فرمانے والا بھی ایک، دونوں کو رزق دینے والا بھی ایک۔ پھر اسلام میں عورت کو
کلمے اور مرد کو ایک الگ طرز پر چلانے کے لیے کیوں حکم دیا جاتا ہے؟ مرد کے لیے احکام اور کیوں ہیں، عورت کے لیے احکام اور کیوں ہیں؟ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ باہر نکلے، معاشرے میں کام کرے، انسانیت کی فلاح کے لیے جہاں کام کرے وہاں اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے، اور عورت کو ایک چار دیواری کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ مرد جہاں چاہے اکیلا جائے، گروہ کی شکل میں جائے، لیکن عورت جائے باہر لیکن اپنے آپ کو لپیٹ کر جائے، دوپٹہ سر پر رکھے، گھونگھٹ کر کے نکلے، اپنے آپ کو پردے میں چھپا کے نکلے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں پوری دنیا پر صرف اور صرف اسلام پر حکم کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ پہلی اس کی دلیل یہ ہے کہ نہ یہ میرا جسم ہے نہ یہ میری مرضی ہے، تو مذکور شے ہی نہیں تھی۔ کون کہہ رہا ہے انسان مذکور شے ہی نہیں تھی، عدم سے وجود دینے والی رب کی ذات ہے۔ اسلام کا مومنین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ میرا جسم میری مرضی نہیں، بلکہ یہ میرا بدن، میرا جسم، میری ذات، میری روح، یہ سب رب کی ہے، میرا جسم نہیں، میری مرضی نہیں۔ یہ جسم میرے رب کا ہے، مرضی بھی میرے رب کی ہے، مرضی بھی میرے رب کی۔ بولتے نہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ جسم ہمارا ہے، مرضی بولے نا مرضی رب کی ہے۔ تو پھر ہر وہ عورت جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے، قلعہ اسلام میں داخل ہوتی ہے، جو ہی اس کے کانوں میں جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اللہ اکبر کی آواز اس کے کانوں میں بلند کی جاتی ہے، اسے بتایا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ تو کسی لوفر لفنگے اور کسی بے غیرت کے ہاتھ تیری پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ تو پیدا ہوئی ہے رب کے بندے کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، یہ تیری مرضی، تیرا جسم نہیں، بلکہ یہ تیرا جسم تیرے رب کی مرضی ہے، تیرا رب کا جسم تیرے رب کی مرضی ہے۔ ایک بات یہ کلیئر کٹ ہو گئی کہ ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں، ہمارے رب کا یہ جسم اور ہمارے رب کی، وہ جیسے چاہے گا ہمیں حکم دے گا۔ اب جب زندگی کی دوڑ میں ہم شامل ہوئے تو اللہ رب العزت نے جسم کو پابند نہیں کر دیا کہ بالکل اپنی مرضی کے مطابق بندہ انسان کچھ بھی نہ کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو راستے دیے، ایک نیکی کا رستہ ہے، ایک بدی کا رستہ ہے۔ نیکی کے رستے پر یعنی اسلام کے رستے پر چلنے کے لیے فہم دیا، دماغ دیا، اور بدی کے رستے پر چلنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے دماغ دیا۔ اب دماغ دیا ہے، سینس عطا فرمائی ہے، عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ علم عطا فرمایا ہے، اور یہ کلیئر کٹ بتایا ہے اس راستے پر چلو گے جو اسلام کا ہے تو نجات کا راستہ ہے۔ دنیا میں کمی ہو سکتی ہے، دنیا میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اور یہ راستہ تمہیں اختیار دیا گیا بدی کا رستہ ہے، برائی کا رستہ ہے، گمراہی کا رستہ ہے۔ دنیا بہتر ہو سکتی ہے، دنیا کما سکتے ہو، لیکن اس کا انجام انتہائی برا ہے، اس کا انجام انتہائی برا ہے۔ پھر جو ذہنوں میں سوال پیدا ہوا
کہ دونوں کا خالق ایک، دونوں کا رازق ایک، دونوں کا رب ایک، دونوں پر حکم فرمانے والا ایک ہے، ایک کا رستہ اور ہے، دوسرے کا طریقہ اور ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا اسی طرح مرد کو پیدا کیا، لیکن دونوں کا ظاہری سٹرکچر، دونوں کا ظاہری جسم بالکل جدا جدا، بالکل جدا جدا۔ جب دونوں کو پیدا فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے جسمانی فرق رکھا ہے، پھر اللہ رب العزت نے ان میں شرعی فرق بھی رکھا ہے، ان میں شرعی فرق بھی رکھا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بات جو اٹھائی جاتی ہے کہ عورتوں کو بے پردہ باہر نکلنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ باہر نکلو تو گھونگھٹ اوڑھ کر نکلو، چادر رکھ کر نکلو، غیر محرموں سے بیجا بات نہ کرو، جہاں غیر محرم ہوں ان دفاتر میں اسلام کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بیجا باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عورت زندگی کی دوڑ میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، عورت ترقی کیوں نہیں کر سکتی؟ جو منزل مرد، اب اس کا کیا قصور ہے، وہ عورت پیدا ہوئی ہے، جو منزل مرد طے کرتا ہے وہ عورتیں طے کیوں نہ کریں؟ اب یہاں پر میں یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ لوگ زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کسب، زیادہ سے زیادہ سٹرگل، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہماری عزت ہو، اس لیے کرتے ہیں، عزت کے لیے کرتے ہیں۔ روزی دینا رب کی، روزی جو دینا ہے وہ رب نے ہر اسی ایک کو دینی ہی دینی ہے، روزی اللہ نے دینی ہے، روزی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ تو وہاں اگر یہ سوال اٹھایا جائے روزی کے بارے میں، تو روزی جو ہے وہ مرد کی ڈیوٹی ہے کہ وہ عورت کو مہیا کرے۔ روزی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اللہ کی عطا کے مطابق مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو عطا کرے۔ وہ مرد قصوروار ہوگا جس کے تحت عورت ہے، وہ اس کو روزی مہیا، اس کی ضروریات زندگی اس کو مہیا نہیں کر رہا۔ یہاں بات ختم ہو جاتی ہے، صرف یہاں پر بات آتی ہے رسپیکٹ کی، مقام اور مرتبے کی۔ تو یہاں پر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جو عورت باہر نکلتی ہے، مردوں کی طرح کام کرتی ہے، مردوں کی طرح لباس پہنتی ہے، چاہے وہ ہماری کنٹری ہو، یورپین کنٹری ہو، فارن کوئی بھی کنٹری ہو، پاکستان ہے، عرب کنٹری ہے، کوئی بھی ملک ہے، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک کی پوری تاریخ کو ذہن میں رکھنا ہے اور میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اس پوری انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ عزت والی عورت، سب سے زیادہ رسپیکٹ والی عورت، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والی عورت وہ عورت ہے جو کھلا باہر جاتی ہے یا جو پردے میں رہتی ہے؟ جو سرعام باہر جاتی ہے اس کو عزت اسلام نے دی ہے، اس کو کائنات کے رب نے عزت دی ہے، یا جو سرعام باہر گھومتی ہے اس کو عزت دی ہے؟ نہیں، وہ عزت ملی ہے تو اس عورت کو ملی ہے جس نے سب سے زیادہ پردہ کر کے دکھایا، جس نے رات کو بھی پردے کا اہتمام کیا ہے، دن کو بھی پردے کا اہتمام، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت آپ کو یہ پریشانی تھی کہ زندگی میں نے تو پردے کا اہتمام کیا، جب میں مر جاؤں گی میرے اوپر کمبل ڈال دیا جائے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے، بے جان ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالا جائے تو اس کے ظاہری حواس، کمبل سے ابھار جسم نظر آتا ہے، اسٹرکچر نظر آتا ہے۔ آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ میں
جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تو لاشا خود اپنے پردے کا اہتمام کر سکتا نہیں۔ تو عورتوں نے عرض کی جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ ملکہ فردوس بری سیدۃ النساء اہل الجنہ، جب آپ دنیا سے رخصت ہوں گی تو آپ غم نہ کریں، آپ کے پردے کا اہتمام کرنا ہمارا فرض ہے۔ عورتوں نے ایک چارپائی منگوائی، چارپائی کے چاروں کونوں پر اس طرح سوٹیاں کھڑی کی، سٹک کھڑی کی اور ان کو آپس میں ملا کر اوپر چادر ڈالی۔ بتایا جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گی، جب آپ کی لاش ہوگی تو ہم اس کو بے پردہ نہیں جانے دیں گے، بلکہ یوں ڈولی بنا کر آپ کو قبرستان تک لے کر جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں جس نے سب سے زیادہ پردہ کیا اس کو رب نے کیا مقام و مرتبہ دیا کہ وہ تمام انسانیت کی عورتوں کی سردارہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں۔ جب آپ قیامت کا جب وقت ہوگا، جب نامہ اعمال تقسیم ہو چکے ہوں گے، جنتیوں کے لیے جنت کا حکم، دوزخوں کے لیے دوزخیوں کا حکم ہو جائے گا، جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ گزریں گی تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، چاہے انبیاء ہیں، چاہے شہداء ہیں، چاہے صدیقین ہیں، چاہے وہ ملائکہ ہیں، ہر ایک کو حکم ہوگا اپنی نگاہوں کو جھکا لو، یہاں سے بنت رسول کا گزر ہونے والا۔ جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں اللہ رب العزت ان کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ بڑا مختصر ہے، بس ایک دو باتیں یاد کر کے جانا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ عورتیں آئیں جنہوں نے انتہائی باریک اور انتہائی تنگ لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کنتن مؤمنات، اگر تو تم مومن عورتیں ہو، فلیس ھذا بلباس المؤمنین، تو یہ تمہارا لباس جو ہے یہ مومن عورتوں کا لباس نہیں ہے، اور اگر تم مومن عورتیں نہیں ہو تو پھر تمہاری مرضی ہے جو مرضی کرو، کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا مر جائے، جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہو مرضی۔ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے ظاہری لباس تو پہنا ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں، اتنا تنگ اور اتنا باریک لباس پہنا ہوگا کہ ان کا جسم نظر آ رہا ہوگا۔ ان کے ایک اور پہچان بتائی، فرمایا ان کے جو سر ہوں گے ان کے سروں پر ایسے جوڑے ہوں گے، ایسی ونگ ہوگی کہ وہ بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہو، جس طرح اونٹ کی کوہان ابری ہوئی ہوتی ہے اس طرح ان کے سروں سے بال، ان کا جوڑا اس طرح ابھرا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا ایسی عورتیں ہیں وہ کہ وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سن سکتی۔ اور آپ کو معلوم ہے جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کا سفر ہوگا تو جنتیوں کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی، لیکن وہ بدبخت عورتیں ایسی ہوں گی جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوں گی، وہ جنت سے 500 سال کی مسافت سے بھی زیادہ دور رہیں گی، ان کو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں آئے گی۔ عورت 4 قسم کے مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے۔ اب یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد اپنی عورتوں پر کیسے حکومت کرتے ہیں، مرد اپنی عورتوں کو کیسے چلاتے ہیں۔ مرد عورت کے ساتھ جہنم جائے گا، خود جتنے مرضی نیک اعمال کرتا پھرے گا،
لیکن 4 قسم کے مردوں کو عورت ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بھائی اور ایک خامد۔ 4 قسم کے لوگوں کو، 4 قسم کے مردوں کو ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے اور مرد ان کو پردے کا حکم نہیں دیتا، مرد ان پر پردے کی پابندی نہیں کرواتا، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے سونے نبی، قل، آپ فرما دے، لِأَزْوَاجِکَ، اپنی بیویوں کو، وَبَنَاتِکَ، اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ، اور مسلمان مومن مردوں کی عورتوں کو، نساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں کو کیا فرما دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر لے کر نکلیں، حجاب کر کے نکلیں، اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر نکلیں۔ اور یہ عمل جو اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر نکلنا ہے، ذالک ادنا، یہ وہ تھوڑا سا عمل، ایسا عمل ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں گی، ان یعرفنا، کہ وہ پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، پس انہیں کوئی تکلیف پہنچانے والا تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ایک نقطہ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، فلا یؤذین سے، کہ جو پردہ کر کے نکلتی ہیں، پہلی بات تو ہے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ مومنین کی عورتیں، جو پردہ کر کے نکلتی ہیں، پہلی بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ مومنین کی عورتیں ہیں۔ اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ ایسے ہی یثرب میں اوباش لوگ ہوتے تھے، بے غیرت لوگ ہوتے تھے، جو عورتیں باہر نکلتی تھیں ان کو چھیڑا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرما دیا نبی کو کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو کہ پردے کی حالت میں باہر نکلیں، تاکہ ان بے غیرتوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام عورتیں نہیں بلکہ غیرت مند مردوں کی عورتیں۔ اور عورت کا باپردہ باہر نکلنا یہ مرد کی غیرت مندی کی علامت ہے، اور عورت کا بے پردہ باہر نکلنا، نیم برہنہ ہو کر باہر نکلنا، ٹائٹ پجامے پہن کر باہر نکلنا، ایسے لباس پہن کر باہر نکلنا کہ ظاہری طور پر تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کا جسم ان کی چال ڈال سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ غیرت مند نہیں بلکہ بے غیرت مند مردوں کی علامت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کہہ رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔